بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لندن میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا، نواز شریف صاحب نے کیا کرنا ہے، ٹرین پکڑنی ہے یا ٹرین چھوڑنی ہے، یہ فیصلہ انہی کا ہوگا. لیکن حالات جو ہیں وہ تیزی سے اپنی شکل بدل رہے ہیں، یا وقت تیزی سے بدل رہا ہے، یا کہہ لیں کہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے. میں اگر بڑے محتاط الفاظ بھی استعمال کروں، اور وہ وقت کس کی فیور میں جا رہا ہے؟ وہ وقت فیور میں جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس وقت مقابلے کی فضا ہے. اور مقابلہ کیا کہنا چاہیے، مطلب کل جس طرح کر کے اگر آپ نے پروگرام دیکھا وہ کاشف عباسی صاحب کا، وہ بنیادی ان کا فلسفہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے کوئی نہیں، اپوزیشن آپس میں ہی اپوزیشن کھیل رہی ہے. تو اس کے اوپر دو باتیں بڑی کلیئرلی انہوں نے کہیں. خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ گیسٹ تھے اور ان سے سوال تھا، تو بڑی کلیئرلی دو باتیں انہوں نے کہیں. ایک بات انہوں نے کہی کہ کہ چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی تقریر کا حوالہ دے رہے تھے جو 133 کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے جو تقریر کی تھی فتح کا جشن مناتے ہوئے. بڑی گل ہے یار ویسے کہ ایک سیٹ کے اوپر، ہارنے والی سیٹ کے اوپر بس تھوڑے سے ووٹ زیادہ لے لیے. جو ہیں یہ خواجہ آصف صاحب نہیں کہہ رہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کا لب و لہجہ ہی بدل گیا. مطلب وہ کس طرح کی لینگویج یوز کر رہے تھے، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی کہ وہ مانگے تانگے کے ووٹ تھے، وہ پارٹی کے اپنے ووٹ نہیں تھے، مینج کیے گئے تھے، کچھ پیسے بھی لگے. اس طرح کی بھی خبریں ہیں. حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ وہاں پر بڑا انہوں نے ڈیپلی جا کے چیزوں کی طرف دیکھا، مطلب چیزوں کو دیکھا، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اپنی جو ہے رائے بھی دی، اور بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پیسے استعمال ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ نون لیگ نے نہیں کی ہے، انہوں نے کیا. نون لیگ ذرا ایزی لے گئی تھی اس کو. نون لیگ کی وکالت کا مقصد نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں خواجہ آصف صاحب کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں، اور بڑے عرصے کے بعد ان کی کسی بات کے ساتھ متفق ہوا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیشنز ہیں، اپوزیشن ہے، یہ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ اپنی اپنی پارٹی کی پالیٹکس کریں، لوگوں کی جان چڑھائیں. یار مطلب بیڑا غرق ہو گیا لوگوں کا، اور بلکہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن ہر پارٹی پھر اگین وہی کہ ہر پارٹی کو اصولی اگر بات کریں اپنی اپنی سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن اپنی اپنی سیاست میں سفر عوام کر رہے ہیں. اور یہی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے، اور شاید ان کا اشارہ بھی دبے الفاظ میں وہ اسی طرف تھا کہ وہ تو بڑے کاریگر ہیں، اور وہ جو چاہ رہے ہیں وہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا کام کرنا، یعنی کہ پارٹی کے جو اصل وارثان مالکان ہیں ان کو لوگ بھول جائیں اور تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے. اور میں حالانکہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں کہیں پر ایک ہی وقت میں آصف زرداری صاحب کے خلاف بات کر جاتا ہوں اور ایک ہی وقت میں ان کے حق میں بھی بات کر جاتا ہوں، ایک ہی وقت میں مسلم لیگ نون کو میں مظلوم بھی ثابت کر دیتا ہوں، اور ایک ہی وقت میں مسلم لیگ نون کو میں لوزر بھی ثابت کر دیتا ہوں، یا سنگ دل بھی ثابت کر دیتا ہوں، یا میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں تو نام ہے. یہ پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب کو کیوں سمجھ نہیں آئی. 18ویں ترمیم والا بہت بڑا کارنامہ ہے سر، حقوق آغاز بلوچستان والا ایک بڑا کارنامہ تھا. تو تاریخ میں انہوں نے اپنا نام لکھوا لیا ہوا ہے کہ اپنے جو صدارتی اختیارات ہیں وہ سرنڈر کر کے پارلیمنٹ کو کہنا کہ جناب کی طاقت پکڑیں اور واپس لیں اپنے اختیارات. وہ والی جو 18ویں ترمیم ہے وہ احسان ہے اس قوم کے اوپر. ایک اور بہت بڑا ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا، لیکن وہ آنے والے وقت میں بتایا جائے گا. میں اگر بتاؤں گا تو زرداری صاحب کا کچھ نہیں جانا، وہ ٹینشن میرے مطلب یہ ہوگی. تو بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آصف زرداری صاحب تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا یہ خیال ہے تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا ہے، وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ کون سی پالیٹکس کر رہے ہیں جس کے لیے نواز شریف صاحب تیار نہیں ہیں. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجنوں بننے کے چکر میں ہیں. دیکھیں وہ شعر ہے، میں علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، کہ وہ ہے نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. یہ والا ان کا جو شعر ہے، اس میں تھوڑی سی تحریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیاست ہے دونوں کی اسی فضا میں، رانجھے کا جہاں اور ہے مجنوں کا جہاں اور. مجنوں نے پین روڑے کھدے، جتیاں کھا دیاں، چپیڑاں کھا دیاں، اور رانجھا تو چوری کھانے والا عاشق تھا. تو لیکن دونوں عاشق تھے، دونوں مطلب میدان عشق کے کارزار کے مجاہد تھے سادہ الفاظ میں.
تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست کے مجنوں بننے جا رہے ہیں. اور آج جو ایک کالم بھی لکھا ہے وہ میں خیر اس پر بعد میں آؤں گا جو فہد حسین صاحب نے لکھا ہے. تو جو بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کی سیاست کے اوپر آصف، چونکہ دونوں آصف ہیں تو میں گڑبڑ کر جاتا ہوں. آصف زرداری کی سیاست کے اوپر سوال کر رہے تھے کہ ان کی خواہشات کا جب ذکر کیا خواجہ آصف نے تو جو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ ڈیل کی خواہش ہے، تو وہ کہتا ہاں ڈیل کی بھی تو فوراً ہی انہوں نے بات اچک لی. اینکر نے کاشف عباسی صاحب نے کہا تو ڈیل کی تو خواہش ہر کسی کی ہے. اب یہاں پر کاما سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا، یعنی کہ شہباز شریف والے کیمپ کے آدمی ہیں، اور وہ جو نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے اس کے ناقد ہے، یعنی پارٹی وہ کہتے ہیں کہ اندر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. وہ کون سی سیاست کرتے ہیں؟ وہ فون کر لیتے ہیں جنرل صاحب مینو الیکشن ہرایا جا رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے لیے اگر آپ کو اپنا الو سیدھا کسی کو، میرا مطلب ہے وقت آنے کے اوپر کچھ بھی کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے. وہ بالکل وہی سیاست کر رہے ہیں یا اس سیاست کے عادی ہیں جو سیاست پیپلز پارٹی کرتی، آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں لمحہ وجود میں. اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے کہا، اب سنیں غور سے، انہوں نے کہا ہمارا بیانیہ تو بھائی جان سامنے آ چکا ہوا ہے اور وہ کلیئر ہے، دو ٹوک ہے. اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ ان کا اشارہ تھا نواز شریف صاحب کی طرف. ایک بات کلیئر ہوئی کہ پارٹی اسی بیانیے کو لے کے چل رہی ہے، روتے گھسیٹتے اسی کے اوپر کاربند ہے، نہ چاہتے ہوئے کہ جناب کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اسی کے اوپر جو ہے وہ سیاست چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. میں یہ چونکہ مشکل سبجیکٹ ہے میں اس کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کے اوپر وہ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ جی پوری پارٹی کی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پوری پارٹی کی ہے، پوری پارٹی کی ہے. انہوں نے دو ٹوک انداز میں جو ہوتا ہے نا بڑا فرملی وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہماری وہ پوری ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہی پالیٹکس ہے نون لیگ کی؟ تو پھر پائن شاید اس دفعہ ٹرین مس ہو جائے. اور ٹرین کون پکڑے؟ ٹرین پکڑے پاکستان پیپلز پارٹی. اب آ جائیں اس کالم کی طرف. اور بڑا چرچا ہے آصف علی زرداری صاحب کی پالیٹکس کا کہ وہ بڑے کاریگر آدمی ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ جناب ان کی خواہشات ہیں، وہ جو بیان دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا تھا یہ فتح 133 کے بعد کہ جناب کہ یہ تو میری دھرتی کا دشمن ہے. خدا کا خوف کریں یار، کون دھرتی کا دشمن ہے؟ اور یہ جناب یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اشارہ تھا، یہ تو اس دھرتی میں دفن بھی نہیں ہونا چاہتے. بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جلا وطنی کاٹی تھی، خود ساختہ تھی وہ بھی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ چھالے ہیں، یہ ہماری جو کہہ لیں کہ راہ جمہوریت میں جو پیروں پر پڑنے والے چھالے ہیں، اور یہ ہمارا مشترکہ درد دل ہے، اور یہ ہمارا مشترکہ المیہ ہے. اس میں نہ کوئی نون لیگ ہے اور نہ اس میں کوئی پیپلز پارٹی ہے. نہ نون لیگ کا کوئی ورکر اس سے انکار کر سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ورکر اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ہماری لڑائی ہی غاصبوں کے خلاف ہے. ہماری جد و جہد ہی جو ہے وہ پاکستان کا جو دستور نہیں مانتے ان کے خلاف ہے. یار آپ بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ یہاں پر دفن نہیں ہونا چاہتے، پھر بینظیر بھٹو صاحبہ بھی نہیں دفن ہونا چاہتی تھی پاکستان کی. اس طرح نہ کریں. یہ اپنی سیاست کے چکروں میں آپ جو ہے وہ مطلب میں اس کو کیا کہوں گا، میرا بڑا دل اس پر برا ہے. آصف علی زرداری صاحب کو ایک فتح تو ہضم کر لینی چاہیے. اور پھر جو ان کے دشمن ان کے مخالفین کہتے ہیں میں وہ زبان میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، وہ بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں کہ پارٹی کو علاقائی پارٹی بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو اب شاید یہ نیچرل بھی ہے کہ وہ ایک حلقہ ان کو لاہور میں یعنی کہ مسلم لیگ نون کے گڑھ میں بڑے عرصے بعد ان کو ایک سیٹ نظر آ رہی تھی اور تھوڑے سے ووٹ بڑھے ہیں. تھوڑے سے تو مراد ہے کہ 5,000 وہ پچھلی دفعہ انہوں نے لیے تھے، تو اس دفعہ جو ہیں وہ 30,000 سے اوپر گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید ووٹ ہضم نہیں ہوئے زرداری صاحب سے. اور اس کے اوپر پھر اب جو کہہ لیں کہ ہوائی قلعے بن رہے ہیں یا سیاسی تجزیے جو ہو رہے ہیں وہ یہ کہ جی یہ کمال کر دیا زرداری صاحب نے. کوئی کمال نہیں کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کوئی کمال کیا. اب اس کے اوپر میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک مین پلیئر تھا ہی نہیں. تحریک انصاف ایک مین پلیئر تھا، وہ تھا نہیں، اس کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اور وہ ایک کمزور سا کینڈیڈیٹ تھا جس نے اپنے پیسے کو پارٹی کی عزت پر ترجیح دی، اور جناب وہ 2 نمبری کر کے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو گئے چیمہ صاحب. تو اب پیچھے اب اس کی پالیٹکس کی انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا حق بنتا تھا. کرسچن ووٹ جتنا تھا وہ انہوں نے
وہ بائی ہک اینڈ کرک جس کو کہتے ہیں، ہک تو نہیں کیا نہ کرک کیا ہے، لیکن مال پانی وہاں پر لگا ہے اور خبریں ہیں، اطلاعات ہیں. اب اس کے اوپر وہ ثابت کرنا عدالت میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال وہ وہاں پر مینج کیے گئے. طاہر القادری صاحب وہاں پر مینج ہوئے. طاہر القادری صاحب کو سیدھی سی بات ہے، ایک طرف نون لیگ کا امیدوار ہو اور ایک طرف پیپلز پارٹی کا ہو اور تیسرا کوئی ہو ہی نہ، تو کس کو ووٹ جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو جانے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ویسی بڑی پرانی ہے، اور جس طرح نواز شریف کے خلاف ان کی نفرت پرانی ہے، اسی طرح ان کے خلاف جو ان کی محبت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ پرانی ہے. ٹی ایل پی کے ووٹ جناب مینج ہوئے ہیں. وہ خیر اشتہار وہ غلط ہے جو انہوں نے، میں غلط اور غلط کو گڑبڑ کر جاتا ہوں، غلط ہوتا ہے. تو وہ اشتہار تو غلط تھا جس میں وہ عمران خان کی بھی تصویر ہے، خادم رضوی صاحب کی بھی تصویر ہے، بلا بلا بلا. تو وہ والی تو بات غلط ہے. لیکن یہ ووٹ مینج کیے گئے ہیں اور ووٹ مینج ہوئے ہیں، پیسے سے بھی ہوئے ہیں اور دوسرے طریقے سے بھی ہوئے ہیں. وہ سیاسی جوڑ توڑ جو ہوتا ہے، تو اتنی سی بات ہے. اور پھر اب آپ اس کو میں تھوڑا سا اگر شفاقانہ اس کا تجزیہ کروں، بے رحمانہ تجزیہ کروں، اور وہ شاید خیال آ جائے زرداری صاحب کو اس بات کا کہ حضور اعلیٰ کہ آپ کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا دشمن تو سانجھا ہوا تھا. وہ بندہ جس کا آج بھی ذکر کیا ہے کہ نواز شریف نے جو پالیٹکس کی نام لے کے جلسوں میں خطاب کیا، وہ نواز شریف ان کو ٹھنڈا پڑتا ہوگا. کن کو؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ابھی تک کوئی اور چہرہ نہیں بدلا، وہی چہرہ ہے، وہی لوگ ہیں جن کے وہ نام لیتے تھے. ایک کی ٹرانسفر ہوئی ہے، لیکن مطلب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. وہ جن کے نام لیتے تھے وہ تو موجود ہیں اور موقع کے اوپر موجود ہیں یا کرسی کے اوپر وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو دشمن تو سانجھا ہے. یعنی کہ اگر آپ سوچیں کہ نواز شریف بیانیاں لے کے چل رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حرکتیں ٹھیک ہونی چاہیے، ان کو سیاست سے دور ہونا چاہیے، حکومت کے اوپر حکومت نہیں ہونی چاہیے، وہ جو پاکستان کا اصل مرض ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے اور وہ بہت برا لگتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو پھر کیا کمال کا فارمولہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے دشمن کو اس کے جو قلعہ ہے، یعنی کہ جو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میری ہوم گراؤنڈ ہے، یہ میرا شہر ہے، میرا قلعہ ہے لاہور، پنجاب کا دل لاہور، یہاں پر ان کو الیکشن ہرا دے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یا وہ ہار جائیں یا کوئی بندہ کھڑا ہو کے میں ہراتا ہوں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہوگی؟ سمجھیں اس بات کو. مطلب وہ دامے در میں سکھ نہیں ہو اور کچھ نہ کرے، دعاواں دینے نال ہون گیا نا یار کہ اللہ کرے کہ یہ جی جائے. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کام سیدھے کیے ہوئے ہیں، اور جو شک تھا یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ یہ ہم تو نعرہ لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور یہ پائن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں. خبریں یہ ہیں کہ اس وقت لندن میں وہی لوگ جو 14 نومبر کو 16 نومبر کو 2 دفعہ جنہوں نے ملاقات کی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ، وہ وہاں پر موجود ہیں. اور خبر یہ بھی ہے کہ ایک فارمولہ لے کے لسٹ لے کے کوئی 20-22 پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ لسٹ لے کے ایاز صادق صاحب لندن میں موجود ہیں اور وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ سامنے رکھیں گے. اب نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پرانی پولیٹکس کے اندر جا کے اقتدار میں آ کے معاملات سیدھے کرنے ہیں یا اپوزیشن میں رہ کے معاملات سیدھے کرنے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بڑی آئیڈیل بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کہ یہ منظرنامہ ہو پاکستان کا مستقبل یوں کر کے ہو کہ پاکستان کا ہر فریق ریاست کا اپنے اپنے کام کے اوپر لگا ہو، کوئی کسی کے ٹانگ نہ کھینچ رہا ہو، کوئی کسی کو جناب گرانے میں نہ لگا ہو، وزیر اعظم کی ٹانگیں نہ کھینچی جا رہی ہوں، وزیر اعظم کے خلاف کوئی پٹھیاں سیدھیاں حرکتیں نہ ہو رہی ہوں، ریاست کے اندر ریاست نہ چل رہی ہو، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہو. تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اس آئیڈیل سچویشن کو پاکستان کی اپوزیشن میں رہ کے اچیو نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. تو نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اسی طرح ہی لڑنی ہے یا پھر جو ہے وہ حکمت کے ساتھ چلنا ہے. میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ حکمت ایک سائڈ پہ، لیکن انقلاب والی کیفیت تو ہے نہیں پاکستان میں. تو پتہ نہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انقلاب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. لندن میں بیٹھ کے شاید ان کو زیادہ چیزیں کلیئرلی نظر آ رہی ہوں،
لیکن اس طرح ہونا نہیں ہے. زرداری صاحب جو ہیں ان کی اس وقت پولیٹکس کی تعریف ہو رہی ہے اور وہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب چونکہ باتیں بھی اس طرح کی آ رہی ہیں کہ 30-40 حلقے مینج کر کے جس طرح پی ٹی آئی کو دیے گئے تھے اسی طرح زرداری صاحب کو دے دیے جائیں گے. اور ماحول تو زرداری صاحب نے بنا دیا لاہور میں, اور سارے کہہ رہے ہیں زرداری کاریگر ہے, چھا گیا ہے, یہ ہے وہ ہے. صرف کچھ 10-20 ہزار ووٹ جو ہے وہ انہوں نے روٹین سے زیادہ لیا ہے, اور وہ ایک ماحول, اب وہ کہتے تھے کہ جی کہ ہمیں آپ ماحول بنا کے دیں, باقی کام ہم آپ کو کر کے دے دیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ تقاضا تھا. یہ خبریں ہیں, یہ سینہ گزٹ خبریں چل رہی ہیں, میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا, نہ میرے ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں, لیکن یہ خبریں ہیں. یہ مارکیٹ میں, سیاسی منڈی میں یہ عام باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کہہ رہا ہوں, آصف علی زرداری صاحب کو کہا تھا کہ جی ہمیں ماحول بنا کے دیں, یہ لاہور والا ہے, تھوڑا سا ماحول بنائیں, باقی کام آپ کے ٹھیک کر دیں گے. تو ایک تاثر جو ہے وہ یہ والا دینا کہ جناب کے ایک ماحول ہوا بن گئی اور پیپلز پارٹی ریوائیو ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور تو باقی چیزیں ہم کر کے دے دیں گے. تو یہ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ مجنون والی چل رہی ہے. رانجھے والی جو پالیٹکس ہے وہ زرداری صاحب کر رہے ہیں, چوری کھان والی پالیٹکس. اور مطلب اب دیکھیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ٹرین مس کرتے ہیں یا کوئی درمیان کا راستہ نکالتے ہیں. زرداری صاحب اس وقت چھائے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.